اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے سے کیا ہوگا، تو دیکھنے سے ہی باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹریکشن ہی ڈسٹریکشن کا سبب بنی۔ آپ موت کی وادی میں سے گزر رہے ہیں، مجھے ایک وہ ذہن میں آ گئی بات، اور موبائل آپ کے ہاتھ میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو فوراً سے اے آئی سے ہیلپ لیتا ہوں، اور اسی وقت آپ کا نیٹ نہیں ہو اور اس وقت نہ یس، چلے تو پھر دیٹس کیا ویری کریں مچ گے؟ امپورٹنٹ۔ تو پھر اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ابھی ہم نے ریسنٹلی پریس کانفرنسز بھی کی، بہت سارے لوگوں نے کہا بیٹی بچاؤ۔ میں نے ایک سیمینار آرگنائز کیا اور اس کا ہم نے عنوان رکھا تھا بیٹوں کو جگاؤ۔ ہمارا بچہ جب ابھی ماں کی گود میں ہوتا ہے تو ماں بیسیکلی ماں کا ریپلیسمنٹ اس کو موبائل دے دیتی ہے، اور پھر وہ ماں چھوٹ جاتی ہے بچے سے، موبائل نہیں چھوٹتا۔ خداوند یسوع مسیح کے بزرگ تر نام میں آپ تمام کی سلامتی چاہتا ہوں۔ عزیزو، پوڈ کاسٹ کلام اور ہم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پادری انیس جاوید حاضر ہوں۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس انیشیٹو کے لیے جو ریما ٹی وی کے طور پر ریما اسمبلیز نے لیا، اور کلام کی گہری اور عمیق باتیں آپ تک پہنچ پا رہی ہیں، اور میرا ایمان ہے ان خوبصورت باتوں سے، خدا کے خادموں کی ان تعلیمات سے جو کتاب مقدس کی روشنی میں آپ تک پہنچ رہی ہیں، آپ ضرور برکت پا رہے ہیں۔ میں درخواست کرنا چاہوں گا، ضرور اس چینل کو، یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، تاکہ بر وقت ہر آنے والا پروگرام آپ تک پہنچ پائے۔ ایک مختصر سی سٹوری سے آج کے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شخص، ایک لڑکا، دانیال، آج کے جدید دور، آئی فون، بہترین موبائل، ایئرپوڈس، ہر چیز اس کے پاس، اور وہ ان کا بھرپور استعمال بھی کر رہا ہے۔ کالج میں، گھر میں، جہاں کہیں بھی اس کو وقت ملتا ہے، وہ اسکرین ٹائم میکسیمم یوز کرتا ہے۔ لیکن ایک دن کالج کی لائبریری میں بیٹھے اس کو اچانک سے اپنے اندر بے سکونی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ اس کے اندر ہی یہ دو شخصیات ہیں جو آپس میں کشمکش کے اندر ہیں۔ وہ اس کی آنکھیں، اس کا بدن تو ان چیزوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، لیکن اس کے باطن کے اندر بے سکونی ہے۔ خیر، ایک دن لائبریری میں بیٹھے ہوئے اس کی نگاہ ایک پرانی کتاب کے اوپر پڑتی ہے، اور وہ جا کر جب اس کو پکڑتا ہے تو وہ دراصل کتاب مقدس تھی، اور جب اس کو کھولتا ہے اور اس کو پڑھنے کی جستجو کرتا ہے تو اس کی روح میں ایک گہرا اطمینان اترتا چلا جاتا ہے۔ اس نے جانا کہ کیا چیز ہے جس کی اس کی زندگی کے اندر کمی موجود تھی۔ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ اسی عنوان کے اوپر ہے، اسی موضوع کو میں ڈسکس کروں گا آج اپنے مہمان کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ ڈسکشنز کے اندر داخل ہوں اور بات کریں اس جدید دور میں نوجوانوں کی یا ہم سب لوگوں کی خدا کے کلام سے دوری، قربت کے فوائد کے تعلق سے، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہوں گا۔ بڑے زبردست خدا کے خادم ہیں، اور نہ فقط پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی بہت سی جگہوں کے اوپر خدا اپنے جلال اور اپنی قدرت کے لیے دلیری کے ساتھ اپنے خادم کو استعمال کر رہا ہے۔ کلام کے اوپر، الہیات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ان ایریاز کے اندر جہاں شاید بہت سارے لوگ پہنچنے کے لیے دعا تو کرتے ہیں لیکن شاید پہنچ نہیں پا رہے۔ وہ پاکستان کے ان ایریاز کے اندر، ان علاقوں تک، ان لوگوں تک بھی پہنچتے ہیں اور خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ بہت زبردست، اگر میں کہوں ماہر لسانیات بھی ہیں، خدا نے یہ بھی گفٹ ان کو بخشا ہے، تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں خدا کے زبردست خادم
بھائی عرفان جیمز. بھائی آپ کو میں خدا کی حضوری میں اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں نہایت دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسی فیلوشپ میں کہوں گا انوائٹ کیا جہاں میں نہ صرف روحانی اعتبار سے محظوظ ہو رہا ہوں بلکہ آپ کے ساتھ قربت میں بیٹھے ہوئے جب آپ نے اسٹوری بیان کی تو مجھے بڑی برکت ملی. سو تھینک یو فار دس پریولیج. یو آر موسٹ ویلکم. اچھا، آج جیسا کہ ہمارا عنوان ہے اور یہ ضرورت ہے آج اس معاشرے کی، ہمارا بچہ جب ابھی ماں کی گود میں ہوتا ہے تو ماں بیسیکلی ماں کا ریپلیسمنٹ اس کو موبائل دے دیتی ہے، اور پھر وہ ماں چھوٹ جاتی ہے بچے سے، موبائل نہیں چھوٹتا. اور یہ المیہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ موبائل ٹیکنالوجی غلط نہیں ہے، یہ ضروری ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہماری زندگیوں کے اندر بنیادی حیثیت اختیار کر گئی ہے. صبح اٹھتے رات سوتے یہ نیلی سکرین ہماری آنکھوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، جس نے ریپلیس کر دیا ہے بہت سے رشتوں کو. بہت جو قربت تھی فیملیز کی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے چرچز کے اندر گیپ ہے، خدا کے کلام سے دوری ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کی اس بات پہ رسپونڈ اس لحاظ سے کروں گا کہ مجھے چارلس اسپرجن یاد آ گئے. وہ کہتے ہیں ہاں اپنے بچے کی اس راہ پہ ضرور تربیت کریں جس پر اس نے چلنا ہے، لیکن پہلے اسے چل کر دکھائیں. واہ، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جس آج معاشرے اور جس دور میں رہ رہے ہیں جسے ہم ماڈرن کہتے ہیں، اس ماڈرنزم میں ہم فزیکل انٹیمیسی دیکھتے ہیں، بہت زیادہ کامن ہے. اور آج یہ موبائل فون ایک چھوٹا سا ایک ڈیوائس ضرور ہے، لیکن اس کے اندر اتنی چیزیں چھپی ہیں جو پازیٹیو اگر اعتبار سے استعمال کی جائیں تو وہ آپ کے لیے بڑی بینیفیشیل ہے. لیکن اگر ایک شخص اس کو نیگیٹو اس کی اپروچ میں چلا گیا تو وہ اسے تباہ کر دیتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج نہ صرف بچے نہ صرف مائیں بلکہ میں کئی خادمین کے ساتھ جب فیلوشپ میں وقت گزارتا ہوں تو جب صبح ہوتی ہے، ایک وقت تھا جب ہم اٹھ کے صبح چلو دعا کرتے ہیں یا کلام پڑھتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی تھی ہم دن میں 2-4 اقتباس کو پڑھیں، لیکن اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسی صبح ہوتی ہے تو کوئی ہلکی سی رنگ بجتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم دیکھیں کس کا فون آیا ہے، رات کو میں نے کون سا سٹیٹس لگایا تھا. اور ایک دکھاوے کی اس دنیا میں ہم اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے اس گول سے جس کے لیے ہمیں خدا نے بلایا ہم ہٹتے جا رہے ہیں. اور اکثر پیرنٹس بھی جب اپنے بچوں سے نظریں ہٹا کر اپنی ذمہ داری سے جان چھڑاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی پھر بچے اس ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ ماں باپ کے بھی نہیں رہتے اور جہاں پہ وہ دنیا کے بھی نہیں رہتے. تو وہ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ پیرنٹس اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہیں. مجھے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تماشا دیکھنے والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تماشا دیکھنے والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. تو یہ پیرنٹس کے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ان کے بچوں کو خدا کی راہ پر موبائل فون لے کے جا سکتا ہے؟ کیا ان کے بچوں کو ان کی قربت میں رہتے ہوئے خدا اور ان کے قریب موبائل فون لا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی دوری کا سبب بن چکا ہے. اور یہی وجہ ایک گھر میں ایک خاندان میں پہلے بیٹھے ہوئے ہم بہت سارے قصے کہانیاں بیان کرتے تھے، اپنی پرابلمس کو یا اپنی خدمت کو ڈسکس کرتے تھے. لیکن آج ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ 6 لوگ موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپس میں ان کی کوئی کنورسیشن نہیں ہوتی. تو سوچیں یہ کتنا خطرناک ایک ڈیوائس بن چکا ہے. تو ہمیں اس بات پر بڑا فوکس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کسی موبائل فون نے نہیں کرنی، ہمارے بچوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ان کے ساتھ بڑا لائل اور کنسرن ہونے کی ضرورت ہے. چارلس اسپرجن کی کوٹیشن آپ نے کہی، اور جو لرننگ ہے اس میں بیسک یہ ہے کہ پیرنٹس کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے. اور میں اس بات کو بہت بار بول رہا ہوں، خاص طور پہ یہ گزشتہ دنوں میں ہونے والے جو ہمارے ملک کے اندر کے حالات، جو قانون ہے اس میں کہا گیا کہ ہماری
خاص طور پر بیٹیاں رسک پر ہیں اور یہ نہیں ہو رہا، وہ بہت سی پریس کانفرنسز ہیں، سب کچھ نظر آتا ہے. لیکن میں نے تب بھی اس بات کو کہا ہے کہ اصل میں ایشو بچوں کا نہیں ہے، ایشو پیرنٹس کا ہے. بالکل آپ نے بہت بیسک مدعے کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے. ٹرینڈ پیرنٹس کو ہونا پڑے گا. جب تک ماں، آپ کیا اپنے بچے کو دینا چاہ رہے ہیں، کیا ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں. ڈیوائس اس میں آپ نے ابھی فرمایا اس میں سب کچھ ہے، اس میں ایسی بائبل کی ایپس موجود ہیں، تراجم موجود ہیں، جو کچھ بھی آپ دینا چاہیں آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں. اور اس کو اس کی بلوغت سے، چھوٹی ایج سے لے کر ہر ایج کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، ہم وہ کر سکتے ہیں. کیا ریکمینڈ کریں گے آپ ایک ماں کو، ایک باپ کو، کس طرح سے سوشل میڈیا یا دوسری جتنی بھی سوشل میڈیا کی ایپس ہیں یا ڈیوائسز ہیں، اس کو کس طرح سے وہ یوز کریں کہ وہ اپنے بچے کو اس راہ میں تربیت کر پائیں. ٹیکنالوجی بھی رہے، دنیا بھی رہے، لیکن اس کو ہم بینیفیشل کر لیں اپنے لیے، کہ ہم انجیل تک پہنچ جائیں یا اپنے بچے کو بیسک یسوع مسیح انٹروڈیوس کروا دیں. سر، ہم جانتے ہیں کہ آج کا جو بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ بہت ساری بیسک ان چیزوں سے واقف ہوتا ہے جو ہم نے اور آپ نے 12-13 سال کی عمر میں جا کے معلوم کی ہوتی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ ان کے سامنے کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ کی اس میں سب سے بڑی ذمہ داری اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر 6 دن اور غالباً کوئی 22 یا 21 گھنٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتے ہیں. اب اس 6 دن اور 21 یا 20 گھنٹے کی فیلوشپ میں ان کا ماں باپ کیسی زندگی گزار رہا ہے، وہ ان کے لیے کیسے رول ماڈل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ریسنٹلی پریس کانفرنسز بھی کی، بہت سارے لوگوں نے کہا بیٹی بچاؤ. میں نے ایک سیمینار آرگنائز کیا اور اس کا ہم نے عنوان رکھا تھا بیٹوں کو جگاؤ. واہ. ہمارا ایک تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا، کیونکہ بیٹیاں آلریڈی بچی ہوئی ہیں اس اعتبار سے کہ وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، لیکن ہمارے نوجوان اس برعکس اگر دیکھا جائے تو وہ اس طرف نہیں آ رہے. سوشل میڈیا کا یوز جو ہے نا آج بڑا خطرناک ہے. آج جب آپ فیملی ویلاگنگ کی طرف جائیں، اب اگر ایک ماں اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کے سامنے دوپٹہ اتار کے وہ صبح اٹھتے ہی ویلاگنگ شروع کر دے کہ دیکھو گائز میں ابھی اپنے بستر سے اٹھ رہی ہوں، اور آج میں تھوڑے دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے ہمارا ایک یوٹیوبر کرسچن ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ اپنی وائف کی پریگننسی ٹیسٹ کے لیے اس نے گلاس میں اس کا یورین جو ٹیوب ہوتی ہے جس طرح چیک کرتے ہیں وہ چیک کر رہا ہے، تو وہ اس کے بعد اس کو وہ پی رہا ہے. ایکچولی وٹ یو آر ڈیلیورنگ اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں. کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھا آدمی اچھے خزانوں سے اچھی چیزیں نکالتا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے سے کیا ہوگا، تو دیکھنے سے ہی باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹریکشن ہی ڈسٹریکشن کا سبب بنی. اور پرابلم یہ ہے کہ اگر تو ایک ماں چوسنی والا منہ بنا کے سیلفیاں بنا کے اسے ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرے گی بجائے وہ گیت لگاتے ہوں، تو آپ سوچیں کہ وہ بچوں کے اوپر کیا انفلوئنس چھوڑ رہے ہیں. میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے جب میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتا ہوں بغیر دوپٹوں کے، بےہودہ قسم کے فیشن کر کے وہ ٹک ٹاک پہ آ کے اور پیچھے گیت چلا رہی ہوتی ہیں، کراس چلائے گلے میں پہنے ہوتے ہیں، پیچھے لگا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ایک مسیحی بیٹی ہوں اور میرے عقیدے میں یا ہمارے معاشرے میں دوپٹہ نہ لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارا کلچرل کانٹیکسٹ کیا ہے، ہمیں اس سے دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر ہم ماڈرن ہیں. ماڈرن ہونے کا مطلب جسم کو دکھانا نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی گوروں کو بھی دیکھیں. بائبل ایک خدا کا ایسا کلام ہے جس کے لیے بزرگ تموتیس کے نام جو بزرگ پالوس خط لکھتے ہیں تو لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے. جب اسے آپ انگلش کانٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے the word of God is breathed out. یہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا دم ہے. یہ کسی کلچر سے انسپائر نہیں ہوتا،
یہ کلچرز کو انسپائر کرتا ہے. تو ایک ماں ایک باپ اپنی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے کون سی انسپائریشن رکھتا ہے, اس کی لائف کون سا رول ماڈل ہے. اگر تو وہ گھر میں پریکٹیکل لائف میں ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ چاہے کسی بھی سوشل میڈیا کے ایپ پہ چلے جائیں, اندر جو ہوگا وہی باہر آئے گا. گریٹ, زبردست. سو عزیزو, جب ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور آپ تک جب یہ پہنچے گا, شاید کرٹکس اس کے اوپر بہت سی باتیں کریں, کیونکہ یہاں پر ان ہاٹ ایشوز کو جو شاید آپ کی نظر میں بالکل اس کے برعکس ہیں, آج کے جو لیڈرز ہیں, میں ان کو الگ نہیں کرتا, لیکن اوور آل میں ایک جمع سیگا میں لفظ یوز کرتا ہوں, لیڈرز جو ہیں, رہنما جو ہیں کلیسیا کے یا کرسچنس کمیونٹی کے, ہم ایک ہی چیز کے اوپر فوکسڈ ہیں. تو آپ اس کو کرٹیسائز کریں گے, لیکن نو پرابلم, لیکن جو بات خدا کے بندہ نے کی ہیں یا ہم کر رہے ہیں وہ بنیادی ہیں, اور جب تک پیرنٹس رسپانسبلٹی نہیں لیں گے اور پیرنٹس اس میں اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے, خداوند کی راہ پر نہیں آئیں گے, آپ اپنی اولاد سے کسی بھی اچھی چیز کو ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. سر, جب ہم پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ماں ہے یا ایک باپ ہے, جیسے ابھی آپ نے ایک ایگزامپل کوٹ کر دی ہے, ان کے غلط ہونے میں یا ان کی ان ہیبٹس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے؟ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, چرچ کو ہم کس حد تک اس کا رسپانسبل ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیونکہ آج چرچ میں بھی کہیں نہ کہیں ویورشپ کی سوشل میڈیا کے اوپر دوڑ لگی ہوئی ہے. میرے شارٹ کے اوپر کتنے ویوز آئے ہیں, ہم نے جو لائیو کیا ہے وہ کتنے لوگوں تک پہنچ پائے, یعنی ہم بھی کہیں نہ کہیں پوسٹ اور ساری چیزوں, چرچ بھی کہیں اپنی راہ بھٹک تو نہیں گیا, اور اس وجہ سے فیملی اوور آل ڈسٹرب ہو رہی ہے. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ڈیپ روٹڈ کویسچن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب پیرنٹس کو دیکھتے ہیں یا کلیسیا کی بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں ایک عام فہم میں بات کریں کہ اس طرح کی طرف ان کا رجحان ہے. مجھے ایک دن ایک نوجوان لڑکی نے کال کی اور اس نے کہا کہ میں بڑی فرسٹریٹ ہو چکی ہوں, میں بڑے مختلف پلیٹ فارمز پہ آپ کو سنتی رہی ہوں, آئی ڈونٹ نو, لیکن میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے بات کروں. اور اس نے بتایا کہ میں ایک میجورٹی میں کمیونٹی میں ایک لڑکا ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ میری ود ہم. تو میرے پیرنٹس جو ہے وہ نہیں مان رہے, اس لیے میں 1-2 دن میں جو ہے وہ گھر سے کورٹ میرج جا کے کرنا چاہتی ہوں. اچھا, وہ 3 منٹس کی کاؤنسلنگ نے اس بچی کو اس طرف راغب کیا کہ اس نے اپنا وہ فیصلہ ترک کیا. اس کے بعد ایک بہت بڑا کویسچن تھا مجھ سے, اور وہ کویسچن یہ تھا کہ بھائی صاحب, میں جس محلے میں رہتی ہوں یہاں پہ تو ہر گلی میں 5 چرچ ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر میں کس چرچ میں جاؤں جو مجھے وہ باتیں بتائیں جو آپ بتا رہے ہیں. میں نے کہا میں نے خود سے کچھ نہیں کہا, میں نے آپ کو جو کہا ہے وہ بائبل کی بات کی. میں نے کہا بیٹا آپ اس چرچ میں کبھی مت جانا جو آپ کے گھر کے قریب ہے, آپ اس لیے اس چرچ میں جا رہے ہیں. ہمیشہ اس چرچ, اس فیلوشپ میں جانا اور اس شخص کے پاس جانا جو آپ کا روحانی اعتبار سے جو ہے وہ بائبل کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے, بالکل وہ کلام کے قریب ہو, اس کی ٹیچنگز ایز اکارڈنگ ٹو دا بائبل ہو. کیونکہ جان میک آرتھر کہتے ہیں کہ ماڈرن چرچ جو ہے نا, اس نے آج پریچنگ کو ٹریڈ بنا دیا ہے. اور ایک اگر پریچر آلٹر پہ آ کے اس لیے پریچنگ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو محظوظ کرے, تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی پریچنگ کا مطلب لوگوں کو محظوظ کرنا نہیں ہے. اٹس ناٹ اے نیو ٹیسٹمنٹ کلاس. یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے گناہ سے, اپنی بدیوں اور کمزوریوں سے واقف ہوں. اگر چرچ سوشل میڈیا کو اس اعتبار سے استعمال کرے کہ آج کا نوجوان اور آج کے لوگ جو سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں وہ بائبل کو جان سکیں, دیٹس اوکے. بٹ اف یو وانٹ ٹو پریزنٹ یور سیلف, اور آپ ہر بات میں اگر فرنٹ پہ خود کو رکھ کے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بلے بلے کریں, تو پال واشر کہتے ہیں who we are not a great man of God,
وی آر پٹی اینڈ سنفل اینڈ ورتھ لیس پیپل. زبردست. ٹھیک ہے. اور چارلس اسپرجن سے ہی کسی نے سوال کیا تھا, اس نے بلکہ اس شخص نے اس پہ کامنٹ کیا, اس نے کہا یو آر اے گریٹ مین آف گاڈ. اس نے کہا نو, یو کین جسٹ سے آئی ہیو اے گریٹ گاڈ. واہ. تو ہمیں اس چیز سے نکلنے کی ضرورت ہے, خدا کا عظیم خادم, خدا کا عظیم مبلغ. جس طرح پال واشر کہتے ہیں کہ امریکن چرچ کو دو چیزیں بچا سکتی ہیں, ایک ہولناک قسم کی جب وہ پرسیکیوشن میں سے گزریں, اور دوسری صرف اور صرف بائبل مقدس کی درست تفسیر جب کلیسیا کو بیان کی جائے. کیا بات. تو آج پاکستانی چرچ کو درست کلام کی تفسیر کی ضرورت ہے, جہاں ایک خادم آلٹر پہ کھڑا ہو کے بتائے کہ چرچ میں جو لباس پہننا ہے وہ کچھ اور ہے, اور ولیمے پہ جو لباس پہننا ہے وہ کچھ اور ہے. آپ نے جب نکاح کے لیے آنا ہے تو اس میں آپ اس طرح کا لباس پہنیں جس میں آپ کا آدھا جسم نظر نہ آئے, آپ کا پورا لباس جو ہے وہ ڈھکا ہو. تو ہمیں یہ چیزیں اپنے نوجوانوں کو بھی اور ساتھ میں کلیسیاؤں کو, کلیسیا کے اندر بزرگوں کو, ماں باپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور بائبل ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں پریز دا لارڈ اینڈ ہالےلویا سے بڑھ کے بھی چیزیں سکھاتی ہے. ہمیں یہ بتاتی ہے ہمارے بچوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے, ہماری ان کے ساتھ رفاقت کیسی ہونی چاہیے, ہمیں ان کی تربیت کیسے کرنی ہے. بزرگ سلیمان کو دیکھیں, 1000 عورتوں سے دل بہلانے والا اپنے بیٹے کو تربیت کیا کر رہا ہے, اپنا دل خدا کو دے. آج کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں اپنا دل خدا کو دے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے بچے دل خدا کو نہیں دیتے تو پھر وہ اکثر بہت ساری موویز بنتی ہیں دل کے اوپر, پھر وہ بھی کہتے ہیں ہم دل دے چکے سنم. صحیح. اچھا, آپ کی باتوں میں کئی ایک کویسچنز ہیں, میں ایکچولی وہ اس ردم کو بریک نہیں کرنا چاہتا, میں انٹرپٹ نہیں کرتا آپ کو, لیکن مختصر ہر چیز کو آپ ایڈریس کر دیجیے گا تاکہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف پھر سے واپس لوٹیں. 2-3 دفعہ آپ نے کلچر کی بات کر دی ہے, یہ کپڑوں کی بات کر دی ہے, ٹھیک ہے. آج تک ہمیں یہی چیز کلیئر نہیں ہے کہ ہم بائبل کا کلچر مغرب کا کلچر نہیں ہے. نو ڈاؤٹ. پلیز اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ ہمارا کلچر ہے کیا, ہم نے دیکھنا کن کو ہے, تو وہ کلیئر ہو جائے تاکہ ہم اس کے اکارڈنگلی پھر اپنے چرچز کو بھی سٹینڈ کر سکیں. ایکچولی میں جب بھی اپنی کوئی فوٹو لگاتا ہوں فیس بک پہ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کرسچنز والا لباس پہنیں. اچھا, ان کو اعتراض یہ ہے کہ ایک پادری جو ہے وہ ہوتا ہے جو کلرجی پہنے, اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہو اور اس کی کراس ہو تو پھر بھی کلچر مطلب وہ کرسچن کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ببلیکل کلچر ہر وہ کلچر ہے جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں آپ اسے اڈاپٹ کریں, لیکن وہ بائبل کی حدود میں رہ کرو. اگر آپ ان حدود سے باہر جا رہے ہیں, وہ چاہے کوئی بھی کلچر ہے. اچھا, ایک چیز سر ہمیں بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بائبل جو ہے یہ گوروں سے ہم تک پہنچی, یہ کسی نہ کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ببلیکل ہسٹری کو دیکھیں یا بائبل کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ ہمارے خطے کی کتاب ہے. اسے ہم جتنا اچھا سمجھ سکتے ہیں, جتنا اچھا ہم اسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, کاش اگر ہم اتنی اس کے اوپر تحقیق کرتے, اس سے پیار کرتے, اسے سیکھتے, تو آج ہمیں مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑتی. اور جب ہم بائبل سے ہی واقف نہیں ہیں تو پھر ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا, کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا. ہر وہ چیز جو کلام کی حدود میں رہ کر آپ پریکٹس کر سکتے ہیں, دیٹ از انڈر دی کلچر آف دا بائبل. اور میں اس میں ایک چیز کا ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کی اور محنت کی, اور آج لگنا یہ شروع ہو گیا کہ یہ ان کا کلچر ہے. نو ڈاؤٹ. اتنی زیادہ انہوں نے اس کے اوپر محنت کی اور اتنی محبت اس کے ساتھ Yes. کی کہ انہوں نے اس کلچر کو اڈاپٹ, اور پھر جب انہوں نے اس کو کیا, چونکہ ہم اس انوائرمنٹ سے واقف ہیں, ہمیں اس کا پتہ ہے, تو اگر ہم کرتے ہمیں ان سے قدرے کم محنت سے زیادہ اچھے نتائج مل جاتے, لیکن انہوں نے ہم سے ڈبل زیادہ محنت کر کے انہوں نے ان نتائج کو لیا, اور آج یہ لگنا شروع ہوا کہ یہ مغرب سے ہم تک پہنچی ہے. تو زبردست, ہمیں کتاب مقدس کو اپنی کسوٹی بنانا ہوگا, اور اس کے اکارڈنگلی جب ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے, اور سب سے پہلے تو ہمارے چرچز کے اندر کا جو انوائرمنٹ ہے, اور ایک چیز آپ نے اور بولی تھی کہ ہمیں کل وقتی مسیحی لگنا چاہیے. وہ ہیلیلویا پریز دی لارڈ چرچ کے اندر ہی نہیں ہونا چاہیے,
وہ آپ کے سکولز کے اندر بھی ہونا چاہیے, وہ آپ کے گھروں کے اندر بھی ہونا چاہیے, کچنز میں بھی, دوستوں میں بھی, مہندی کے اوپر بھی, ہر جگہ پہ اگر ہم وہ سیم ہیں تو پھر ہم وہ مسیحی ہیں جو خدا ہمیں چاہتا ہے یا جس طرح سے وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. سر واپس لوٹیں گے ہم اپنے بیسک نقطے کی طرف, چونکہ ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے, ان کے چیلنجز کے لیے. کیا ریکمینڈ کریں گے آپ اس جدید اے آئی دور میں ایک نوجوان بائبل سے کس طرح سے صلاح لے سکتا ہے, بائبل روزمرہ زندگی میں اس کی کس طرح سے رہنمائی کر سکتی ہے؟ جبکہ بہت ایزی ہو گیا, آپ کسی بھی جیمنائی پہ, کسی بھی اے آئی سائٹ پہ جائیے, آپ اپنے کویسچن کو دیجئے اور آپ وہاں سے ایک دم سے آنسر لے سکتے ہیں, گائیڈ لائنز مل رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. کیا بائبل اب اس وقت میں ہمیں کہاں پر صلاح دے سکتی ہے؟ میں آپ کو سال 2002-3 سے پہلے اگر ہم اپنے ہسٹری میں جا کے دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا جب ہم اسکول میں ہوتے تھے 8, 9, 10th, جی, تو ہمیں بڑی مشکل سے کیلکولیٹر جو ہے وہ نصیب ہوتا تھا. نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اساتذہ چاہتے تھے کہ ہم 2/10 جب ملٹیپلائی کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کو کس طرح کاؤنٹ کرنا ہے, کس طرح ملٹیپلائی کرنا ہے. صحیح ہے. کیلکولیٹر بڑا آسان تھا, 2 ضرب 10 کریں اور 20 کا جواب آ جاتا. جب آپ ان اسٹوڈنٹس کا کمپیئر کریں آج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو بڑے بڑے اسکولز میں جاتے ہیں, لاکھوں فیسیں ادا کی جاتی ہیں, ان بچوں کی اور اس دور کی ایجوکیشن میں بڑا فرق ہے. وجہ کیا ہے کہ اس وقت وہ بچے پریکٹیکلی اس میں انہانس ہوتے تھے. صحیح. فار ایگزامپل آپ اگر آج پریچ کرنا چاہتے ہیں یا ایک نوجوان بائبل کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتا ہے, وہ اے آئی سے ہیلپ لے سکتا ہے, لیکن جب تک اس نے اس پوری کتاب, بائبل ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک حرف اس کے پورے اس لائن کو, اور ایک لائن پورے اس اقتباس کو, اور وہ پورا اقتباس ایک پوری کتاب کو, اور ایک کتاب باقی جو 65 کتابیں ہیں وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے. تو اس کے لیے آپ کو اس کے ٹیکسٹ کو, اس کے کانٹیکسٹ کو, پھر اس کی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑے گا, تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی. یہ اٹس ناٹ اباؤٹ اے آئی, اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤ ٹو انسپائر سم ون, اٹس آل اباؤٹ کہ بائبل آپ کی زندگی میں کتنی انسپائریشن ہے, آپ خود ایک کتنے بائبل سے جو ہے انسپائر ہیں. لہٰذا انسان نے ترقی کر لی ہے, ہم مانتے ہیں, جسے وہ ترقی سمجھتا ہے 90% جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ترقی کہیں نہ کہیں انسان کے لیے زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ پہلے انسان جو ہے کوشش کرتا تھا کہ وہ سائیکل سے موٹر سائیکل پہ آ جائے, گاڑی پہ آ جائے. آج لوگ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سائیکلوں کو استعمال کریں. اسی طرح لوگ کچے گھروں سے پکے گھروں میں آئے, اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جی پکے گھروں میں اس طرح کا وہ نہیں ہے, وہ پھر مٹی کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. لہٰذا ہمیں بجائے کہ ہم ٹیکنالوجی کے اوپر انہانس کریں, ہمارا سب سے بڑا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم بائبل مقدس کو وقت دیں, اسے پڑھیں, اور جب آپ اس کو ایک ترتیب سے پڑھیں گے یہ آپ کی لائف میں بھی ایک کانسٹنٹ ٹھہراؤ لائے گی اور آپ بائبل کو سمجھنا شروع کریں گے. صحیح. اور کیا ایک نوجوان کی جو ضرورت ہے یا زندگی کے مختلف پہلو ہیں ان کے لیے بائبل کے اندر سیر حاصل تعلیم یا گائیڈنس موجود ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے جوان جو پیچھے نوجوانوں نے یا ہم نے آپ نے زندگی گزاری وہ مختلف نہیں ہے, وہی دور ہے, وہی حالات ہیں. ہاں آج ماڈرنزم تھوڑی سی ہے یا ٹیکنیکلی ہم بہت ڈیولپ ہو چکے ہیں, لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اگر میری زندگی میں کہیں نہ کہیں بزرگ یوسف کی طرح چیلنجز آ رہے ہیں تو مجھے اے آئی نہیں بتائے گی کہ میں نے ان میں سے کیسے گزرنا ہے, مجھے بزرگ یوسف کی زندگی بتائے گی کہ میں نے ان میں سے کیسے گزرنا ہے. جب میں موت کے سایہ کی وادی میں سے گزر رہا ہوں گا تو مجھے جب زبور 23 پڑھوں گا تبھی پتہ چلے گا کہ بزرگ داؤد کیسے موت کے سایہ کی وادی میں سے گزرا. سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ موت کی وادی میں سے گزر رہے ہیں, مجھے ایک وہ ذہن میں آ گئی بات, اور موبائل آپ کے ہاتھ میں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو فوراً سے اے آئی سے ہیلپ لیتا ہوں, اور اسی وقت آپ کا نیٹ نہیں ہو اور اس وقت نہ چلے تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اس وقت ہم کیا کریں گے؟ جی کنٹینیو کیجیے.
پرابلم یہ ہے سر کہ جو چیز آپ کے اندر ہے نا وہی باہر آتی ہے. پریز دی لارڈ. ٹھیک ہے, جو شہر پہاڑ پہ بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. آمین. پھر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے تم دنیا کا نور ہو. پھر وہ کہتا ہے تم زمین کا نمک ہو. تو آج ہم نمک تو ہیں لیکن ہم ٹیسٹ لیس ہو چکے ہیں. ہم وہ لیمپ ہیں جن کے اندر فیوز بلب لگے ہوئے ہیں. اگر وہ بلب فیوز ہے تو آپ سوچیں اس لیمپ کا فائدہ کیا ہے. ہاں, ہم گلے میں کراس ضرور پہنتے ہیں, ہمارا شناختی کارڈ بے فارم جو ہے وہ کرسچن اس پہ بنا ہوا ہے, لیکن کراس پہن کر ہم کرسچن نہیں بنتے, ہم کراس اٹھا کر کرسچن بنتے ہیں. اور یہی چیز ہمیں سمجھنی ہوگی. ایک نوجوان کے لیے اس کی لائف کے مختلف پہلوؤں میں سے جب وہ گزرے گا, اسے صرف اور صرف بائبل مقدس بتائے گی کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے. پریز دی لارڈ. سو نوجوانوں, خاص طور پر آج آپ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, اور جیسے ابھی خدا کے خادم نے بھی فرمایا, بائبل مقدس مکمل ضابطہ حیات ہے. آج آپ یہاں پر موجود ہیں, لیکن یقین کیجئے آپ ہی کی طرح کے کئی نوجوانوں کو اس کتاب مقدس نے راہ دکھایا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے یہ تیرے قدموں کے لیے چراغ اور تیرے راہ کے لیے روشنی ہے. اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں رکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی چال چلن کو بناتے چلے جائیں گے, یقین کیجئے آپ موت کے سایہ کی وادیوں میں ہوں, آپ یوسف کے سے چیلنجز کے اندر ہوں, یا آپ شیروں کی ماندوں کے اندر پڑے ہوں, یہ وہ کلام ہے جو آپ کے لیے ہر جگہ پر زندہ موجود رہے گا. جب آپ کے باطن کے اندر الجھنیں ہوں گی, جب آپ کو باہر سے کسی بھی کویسچن کا آنسر نہیں مل رہا ہوگا, ہر چیز آپ کے لیے خاموش ہوگی, آپ کے باطن کے اندر خدا کا کلام ان چیزوں کے جواب کو جاری کر دے گا, دروازے کھول دے گا, آپ کے ذہنوں کو روشن کر دے گا. ضرورت ہے کتاب مقدس میں, خدا کے کلام میں روٹڈ ہونے کی. ہمارا وقت ہو گیا پوڈ کاسٹ کا, لیکن ایک چیز اور میرے مائنڈ میں بار بار آ رہی ہے, اور اس کو میں خدا کے خادم سے کنفرم کر کے اس کے بعد پھر ہم اس کو کلوز کریں گے, اور خداوند نے ممکن کیا تو سر پھر نیکسٹ ضرور جیسے ہی آپ کے پاس وقت بنے ہم اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ضرور اسی موضوع کے اوپر, کیونکہ کئی ایک چیزیں میرے مائنڈ کے اندر ہیں جو میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں. اے آئی کے تعلق سے بھی چونکہ بات ہو گئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مصنوعی ذہانت, کیا یہ وہی مصنوعی ذہانت نہیں ہے جو شیطان نے عدن میں اس کو کہا تھا کہ تو خدا کی مانند بن جائے گا, تیرے پاس جو تیری انٹیلیجنس یعنی خدا کی طرف سے انٹیلیجنس ہے, اس کے الٹرنیٹو اس نے ایک اور ذہانت اس کو انٹروڈیوس کروائی تھی, اور صدیوں میں وہ آج جا کر اس کے لیے کامیاب ہو پایا کہ اس نے انسانوں کو وہ انٹیلیجنس اس کے ہاتھ میں دے دی. لیکن الٹیمیٹ انٹیلیجنس یہ پھر بھی آرٹیفیشل, اور ساتھ لفظ ہے آرٹیفیشل ہے, لیکن الٹیمیٹ اور ریئل انٹیلیجنس خدا کی ذات کے اندر ہی ہے جو ہمیں کتاب مقدس سے ملے گی. سر ہم جب بزرگ دانیل کی کتاب یا صحیفہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اسیری میں چلے گئے تو نبوکت نظر کی نگاہیں ان پہ تھیں. آج ابلیس کی نگاہیں ہماری قوم کے نوجوانوں پر ہیں, آپ کی اور میری بیٹی اور بیٹوں پر ہے, اور وہ مختلف ٹریپس یوز کرتا ہے ان کو پھنسانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مصنوعی ذہانت جہاں ہمیں بہت فائدہ مند نظر آ رہی ہے, اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اب انسان نے سوچنا, خود سے لکھنا بند کر دیا ہے. اب اگر آپ اے آئی سے ہیلپ لے رہے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جی شوڈ آئی بلیو ان ٹرینٹی, اور وہ آپ کو کہہ دے نو, تو کیا آپ اسے فالو کریں گے؟ اگر وہ آپ کہہ دیں کہ نہیں دیر از ٹو گاڈس, سو ول یو بلیو؟ مجھے ایک شخص یاد آ گیا, اس کو میں وائنڈ اپ کروں گا اس کے ساتھ, کہ ایک شخص تھا جو ایتھیسٹ تھا. اس نے ایک پادری صاحب سے کہا کہ بائبل میں ثابت کروں گا کہ کوئی خدا نہیں. ایک دن وہ زبور پڑھتے زبور 53 یعنی کہ سام 53 پہ آیا. وہ پہلی آیت اس نے پڑھی اور وہ دوڑتا گیا اور کہا پادری صاحب یہ دیکھیں آپ کی بائبل میں لکھا ہے کہ کوئی خدا نہیں. وہ پادری صاحب چونکہ بائبل پڑھتے تھے, انہوں نے کہا بھائی آپ کا بھی نام لکھا ہے, ذرا انگوٹھا ہٹاؤ. تو وہ شروع میں لکھا تھا احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں.
تو خود ساختہ تفاسیریں، خود ساختہ جو ایکسپوزیشنز ہیں یہ تباہ کرتی ہیں ایک ایماندار کو، اور یہی باغ عدن میں ہوا. رانگ ایکسپوزیشن. اس نے کہا کہ تم جو ہے وہ خدا کی مانند ہو جاؤ گے، حالانکہ خدا نے ان کو آلریڈی اپنی شبیہ پہ بنایا تھا. اور پھر اس نے کھانے کے لیے تو ان کو کنونس کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کھانے کے بعد کیا ہوگا. اور خدا کا کلام میں بتاتا ہے کہ وہ ننگے ہو گئے. لیکن پھر اس ننگ پن کے بعد خدا نے ایک برہ ذبح کیا اور ان کو اس کے چمڑے سے ان کو لباس دیا. وہ برہ مسیح کی صلیب کو پیش کرتا ہے، اور وہ مسیح کی صلیب ہمیں آج بھی پکارتی ہے. جس طرح بزرگ موسیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ بلی کے اوپر ایک سانپ لٹکایا تھا جب بنی اسرائیل نے ناشکرے پن کا اظہار کیا. وہ سانپ ان کو یاد دلاتا تھا ناشکرے پن کو. آج مسیح کی صلیب ہمیں بتاتی ہے کہ میری قوم کے نوجوانوں کے لیے ایک شخص قربان ہوا اور اس کا نام یسوع ہے. ہمیں اس کے خون کی قدر کو جاننا ضروری ہے. اور جب ایک نوجوان اس خون کو یا اس مسیح کی صلیب کو ٹھکرا کر چلا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بہت بڑا دکھ کا مقام ہوتا ہے. لہٰذا نوجوانوں کو آج جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح کی صلیب ہمارے لیے نہ صرف فتح کا نشان بلکہ یہ ابلیس کی شکست کا نشان ہے. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ. عزیزو، نوجوانوں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، جب یہ دنیا اور یہ میڈیا اور آپ کی آج کی جدید ٹیکنالوجی آپ کو اسی ننگ پن کا شکار بنا دے، یقین کیجئے گا ایک برہ موجود ہے، اور وہ آج بھی آپ کی برہنگی کو ڈھانپ لے گا. آپ کی ناپاکی کو پاکیزگی میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے خون میں آج بھی وہی قدرت موجود ہے جو آپ کو خدا باپ کے ساتھ رشتے میں بحال کر دے گی. اپنے آپ کو سمجھیے، اپنے آپ کو جانیے. یہ دنیا آپ کو دور کرے گی، تباہ کرے گی اور خدا سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گی. لیکن خدا نے جو آپ کو منصب دیا ہے، آپ شاہی کہانوں کا فرقہ، مقدس قوم اور برگزیدہ نسل ہو. آؤ خود کو سمجھیں، خود کو جانیں، خود کو پہچانیں اور ان راہوں پر چلیں. اور جیسے ابھی بات ہوئی، تم دنیا کے نور ہو اور نور تاریکی میں چمکتا ہے. ان تاریکیوں کو آپ کی ضرورت ہے. اس ٹیسٹ لیس دنیا کو اس نمک کی ضرورت ہے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. آؤ اپنی نمکینی اس معاشرے کو دو تاکہ یہ بھی اسی نمک سے نمکین ہو جائے. ہمیں اپنا مزہ، اپنا ٹیسٹ ضائع نہیں کرنا بلکہ اس دنیا کو ٹیسٹ دینا ہے، اور وہ کتاب مقدس کا، خدا کے کلام کا، خدا کے وعدوں کا، خدا کی غیرت کا ٹیسٹ ہے، اور اس کو پہلے ہمیں اپنی زندگی کے اندر لینا ہوگا. تھینک یو سو مچ آپ کے سارے وقت کے لیے، اس زبردست گفتگو کے لیے. اور میں خداوند میں امید کرتا ہوں ہم پھر ضرور نیکسٹ سٹنگ میں ملیں گے، اور اس پوڈ کاسٹ کو پھر ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے، اور خداوند کے جلال کے لیے یہ بہت سوں کے لیے برکت کا باعث ہے. آمین. ضرور اپنے کمنٹس ہمیں دیں، جو کچھ بھی آپ نے آج سنا ہے، اگر آپ کی زندگی میں کام ہوا ہے، اپنی ٹیسٹمنی ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچتے رہیں. لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں. گاڈ بلیس یو.